السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لیکچر نمبر 1 ہمارا ہو چکا ہے، اس کا لیکچر نمبر 1 میں ہم نے کچھ کورس کے ریلیٹڈ جو اوور ویو تھا وہ ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو لیکچر نمبر 2 ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کورس کی آؤٹ لائن، اور کورس کی آؤٹ لائن دیکھ کے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں ہم نے آگے کام کرنا ہے، تاکہ ہم ایک حساب سے اپنا جو کام ہے اس کے ساتھ ہی ہم آگے چلیں۔ تو ڈے 1 میں ہم نے آؤٹ لائن دیکھی تھی، ویو دیکھا تھا تھوڑا سا۔ تو آج ہم ڈے 2 کی طرف جا رہے ہیں، تو اوور ویو آف اردو گرافک ڈیزائننگ ہم کریں گے کہ اوور ویو اردو گرافک ڈیزائننگ اصل میں ہوتی کیا ہے، اور اس کے اندر ہم انسٹال ایک اردو ڈیزائنر جو ایپ ہے اس کو انسٹال کریں گے، اور اس کے اندر ایک اکاؤنٹ لاگ ان کریں گے۔ اکاؤنٹ لاگ ان کرنے کے بعد ہم لرن اباؤٹ ہاف مینیوز کی کچھ مینیوز ہیں اس کے بارے میں جانیں گے، ٹھیک ہے۔ تو باقی آگے نیکسٹ انشاءاللہ ہم ایسے چلتے رہیں گے۔ تو ہم آتے ہیں جی، یہاں میں آپ کے سامنے ایک موبائل اپنا آن کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں میرا میں نے ویسے تو میں کام کر رہا ہوں لیپ ٹاپ پہ، لیکن یہ موبائل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے موبائل پہ ہی ایسے کام کرنا ہے۔ تو یہ جیسے جیسے جو کام کروں گا سیم ٹو سیم آپ کا موبائل والا ہی کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پلے اسٹور کو اوپن کرنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ پلے اسٹور اوپن ہے، یہ میرا پلے اسٹور اوپن ہے۔ تو پلے اسٹور پہ میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں اردو ڈیزائنر، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں میں نے اردو ڈیزائنر سرچ کیا ہے، کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا۔ تو میں یہاں سے انسٹال کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ انسٹالنگ کا جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ تو اب میں تھوڑا سا آپ کو، جب تک یہ انسٹال ہوتا ہے تو میں کچھ چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں پہ میں گوگل پہ آتا ہوں، تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں اردو گرافک ڈیزائننگ، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے سامنے کچھ امیجز میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں کچھ مطلب کہ جو اردو کے اندر ہم جو کیلیگرافی کریں گے یا ڈیزائننگ جو بھی ہم بنائیں گے وہی اسی کے ریلیٹڈ ہی ہمارا یہ کورس جاری اور ساری ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنا دلکش ڈیزائن بنا ہوا ہے، اور اسی کو ہی ہم اردو ڈیزائنر ہے اس کے اندر ہم بنا سکتے ہیں، یہ بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ڈیزائن پڑے ہیں یہ سارے ہم اس کے اندر بنا سکتے ہیں۔ اگر میں اپنے ڈیزائن کی بات کروں تو اس کے لیے تو پھر میرا جو یوٹیوب چینل ہے وہ حاضر ہے، آپ یوٹیوب چینل کو دیکھ سکتے ہیں، میرے یوٹیوب چینل کو۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو میرے جتنے بھی ڈیزائنز ہوں گے وہ سمجھ آ جائیں گے، ٹھیک ہے، کہ اس پہ کیسے کام ہوگا۔ میں آپ کو اپنا چینل دکھاتا ہوں۔ تو یہ میرا چینل ہے۔ تو چینل کی بات کروں تو یہ دیکھیں یہ میری جتنی بھی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، یہاں میں ویڈیوز پہ آتا ہوں، اور ویڈیوز پہ یہ دیکھیں تو یہ تھمب نیل بنا ہوا ہے، یہ تھمب نیل بنا ہوا ہے، اور ایک ویڈیو پہ 3 تھمب نیل بنے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ ایک تھمب نیل بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے بھی تھمب نیل بنے ہوئے ہیں یہ اسی اردو ڈیزائنر کی مدد سے ہی بنے ہوئے ہیں۔ یہ واٹس ایپ کے فیچرز کے بارے میں نے ویڈیو بنائی تھی، یہ میں نے کینوا کا کورس کروایا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں، یہ اردو کے ریلیٹڈ بھی میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دلکش ڈیزائن ہے، مجھے تو کافی اچھے لگے کیونکہ میں نے اپنے بنائے ہیں۔ آپ کو کتنے اچھے لگتے ہیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں جی، اپنا جو اردو ڈیزائنر ہے وہ ہمارا انسٹال ہو چکا ہے۔ تو یہاں ہم اس کو کر لیتے ہیں اوپن۔ تو جیسے ہی میں نے اوپن کیا کچھ اس طرح کا ویو آپ کو نظر آئے گا۔ ویو نظر آنے کے بعد آگے جو یہ اوپن ہوتا ہے تو میں آگے آپ کو پھر دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ اوپن ہو رہا ہے۔ اصل میں لیپ ٹاپ پہ اس لیے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہاں پہ پھر ریکارڈنگ وغیرہ آسانی سے ہو جاتی ہے، کیونکہ 25 سے 30 منٹ کی جو کلاس ہوتی ہے تو وہ پھر موبائل پہ ریکارڈ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو ریکارڈ بھی ہو جائے لیکن اس پہ پھر اتنی بڑی ویڈیو بنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے یہاں پہ اپنا لاگ ان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہاں پہ سمپل آپ نے یہ لاگ ان والے بٹن پہ کلک کرنا ہے، تو آپ کے موبائل کے اندر جو بھی ای میل سیو ہوگا، لاگ ان ہوگا، تو اس کے ساتھ آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فی الحال یہ میں آپ کو ایک نیا اکاؤنٹ بنانا بتا رہا ہوں۔ اس کے اوپر مکمل ہم جو
ڈیزائننگ ہوگی وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو میرا جو اولڈ والا ہے اکاؤنٹ وہ میرے موبائل میں لاگ ان ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پتہ نہیں لاگ ان نہیں ہو رہا، تو آپ کے سامنے وہ میرے خیال میں لاگ ان ہو چکا ہے، کیونکہ یہ میرا کوڈ آ چکا ہے، یہ دیکھیں لاگ ان ہو چکا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ لاگ ان ہونے کے بعد یہ دیکھیں یہ ہمارا نیو ڈیزائن کا ایک سیکشن ہے۔ اس کے اوپر جب ہم کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کو کچھ سائز وغیرہ دے رہا ہے۔ یہاں پہ آپ پکسل میں اپنا سائز لے سکتے ہیں، انچز میں لے سکتے ہیں، فٹ میں لے سکتے ہیں، ملی میٹر میں لے سکتے ہیں، سینٹی میٹر میں لے سکتے ہیں، اور میٹر میں بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کسٹم سائز بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو کچھ پری میڈ جو ڈیزائن ہے وہ بھی مل جاتے ہیں، اسکوائر والا، لینڈسکیپ، پورٹریٹ بنانی ہے آپ نے، اسنیپ چیٹ بنانی ہے، تو فیس بک پروفائل کور بنانا ہے، فیس بک پیج کور، یعنی کہ کافی ساری چیزیں۔ یہ یوٹیوب تھمبنیل جو کہ موسٹ میری فیوریٹ پروڈکٹ ہے، جو میں ڈیلی بیس پہ کام کرتا ہوں، اس پہ آپ واٹس ایپ بنا سکتے ہیں، لنکڈ ان، بیک گراؤنڈ، فیس بک، جو بھی چیزیں آپ بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا، فار ایگزامپل یہ جو چیزیں دی ہوئی ہیں اس سے کوئی ہٹ کے آپ نے کوئی بھی چیز بنانی ہے، جیسے کہ اب یوٹیوب کا جو بینر ہے اب اس کا سائز تو یہاں پہ نہیں ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کا سائز کیسے لینا ہے۔ تو ہم سمپل گوگل پہ آئیں گے، گوگل پہ یہاں پہ آ کے سرچ کریں گے یوٹیوب بینر سائز، ٹھیک ہے۔ تو یوٹیوب یا پھر ہم ہاں یوٹیوب بینر سائز ہی ہم لکھ لیتے ہیں، یوٹیوب بینر سائز، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ 2560 ضرب 1440 پکسلز، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کی تھوڑی سی جو آپ کو امیج ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی امیج ہوتی ہے، مطلب کچھ اس طرح کا سوری یہ والا ایریا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا فزیکل بھی دکھا دیتا ہوں کہ کون سا یہ والا اس کا بینر ہے۔ تو یہ اس کا جو ہے یہ بینر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں یہاں سے آپ مطلب اس کی جو سائز ہے وہ لے سکتے ہیں، سائز، اور سائز آپ یہاں سے اٹھا کے تو پھر آپ اپنے جو ڈیزائن جو آپ نے کریٹ کرنا ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو امید ہے یہ سائز کا جو سیکشن ہے یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس آن لائن ڈیزائن آ جاتے ہیں، تو جو ہمارے اولڈ ممبرز ہوں گے جنہوں نے مجھ سے سیکرٹ ویب سائٹ کا کورس کیا ہوگا، یا پھر کینوا کا کورس کیا ہوگا، یا پھر ہمارا کورس تھا ایک فیس بک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا، فیس بک ای کامرس، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو کینوا کا تھا، تو کینوا کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنے بنائے جو ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں، تو یہ وہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ سارے پہلے آن لائن بنے بنائے آپ سے جو پہلے کے لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، یہ ان کے کام کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ان کے ریلیٹڈ کوئی چیز چاہیے تو یہاں سے آپ بنے بنائے ٹیمپلیٹس اٹھائیں، ان کو ایڈٹ کریں اور اپنا کام نپٹا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہوم کا سیکشن ہے، یہاں آن لائن ڈیزائن، مائی ڈیزائن، ٹھیک ہے۔ مائی ڈیزائن کا میں آپ کو آگے چل کے دکھا دیتا ہوں، یہاں سے بھی مائی ڈیزائن کا سیکشن مل جاتا ہے، لیکن دوسری سائڈ سے بھی مل جاتا ہے۔ اب یہاں جو پلس کا آپشن ہے، پلس کے آپشن پہ آپ اپنا ڈیزائن بناتے ہیں، یہ والا وہی والا، ٹھیک ہے، جو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہاں جیسے ہی ہم ہوم پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا وہ بیک والا سیکشن آ چکا ہے۔ اب یہ مائی ڈیزائن وہی جو میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں، یہ دیکھیں مائی ڈیزائن، یہاں آن لائن پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آن لائن والے آ گئے، یہاں مائی ڈیزائن پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مائی ڈیزائن مطلب کہ جو آپ نے بنائے ہوں گے وہ ڈیزائن یہاں پہ آپ کے، اگر فار ایگزامپل اگر آپ تھوڑا سا کام کرتے ہیں پھر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، وہ اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ آٹو سیو، یعنی کہ آپ کے ڈیزائن جو ہیں وہ آٹو سیو ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو واپس آتے ہیں، یہاں ہے کانٹیسٹس ہیں۔ کانٹیسٹس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ آپ کمپٹیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب مقابلے کروائے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں سرٹیفکیٹ ڈیزائن کا مقابلہ، ڈیلی کیلنڈر کا مقابلہ، عید الفطر ڈیزائن کا مقابلہ، کافی سارے ڈیزائن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں سے مطلب مقابلے میں
اس یہاں پہ مطلب یعنی کہ آپ اس کے اندر انوالو ہو سکتے ہیں، اور انوالو ہونے کے بعد آپ اگر اس میں اگر سلیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کو انعامات بھی دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، واپس آتے ہیں. یہاں ان کے ٹیوٹرلز ہیں. ٹیوٹرلز مطلب کہ آپ ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیوز دیکھ کے سیکھ سکتے ہیں. یہ پاکستانی ایپ ہے تو پاکستانی یہ آپ کو اردو میں ہی یہ اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ ملیں گی. ٹھیک ہے، تو آپ مجھ سے سیکھ رہے ہیں تو مجھ سے سیکھنے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو مجھ سے آپ پرسنلی طور پہ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، SMS کر سکتے ہیں. میں آپ کے لیے اویلیبل ہوں گا. تو یہ ان سے آپ کانٹیکٹ کریں گے تو آپ ان سے کانٹیکٹ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے، تو آگے آپ کو پتا آپ نے کن سے سیکھنا ہے یا جیسے بھی آپ نے جو کرنا ہے. اب یہ مائی فولڈر، اس کا میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا اس کا کیا فائدہ ہونے والا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوگا کہ آپ لانگ ٹرم پہ جو چیزیں یوز کرنی ہے آپ نے، فار ایگزامپل آپ کی پکچر ہوگی، آپ نے کوئی چیز پکچر آپ نے ڈیلی بیس پہ یوز کرنی ہے تو وہ یہاں آپ سیو کر سکتے ہیں. آپ کو ڈیلی بیس پہ کوئی بیک گراؤنڈ ریموو نہیں کرنا پڑے گا، اس کی ایڈیٹنگ نہیں کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں ریسینٹ ڈیزائن جو میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں کہ آن لائن ڈیزائن جو پہلے بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہی چیز ہے. تو اب ہم آتے ہیں یہاں نیو ڈیزائن پہ. ٹھیک ہے، نیو ڈیزائن پہ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سائز آپ نے کیسے سلیکٹ کرنا ہے. میں یوٹیوب تھمبنیل کا سلیکٹ کر رہا ہوں تو جیسے میں نے سائز سلیکٹ کیا تو میرے سامنے یہاں ایک مینیو کھل گئی ہے. سمپل ہم یہاں ایڈ نیو پہ یہ کراس والا آپشن ہے تو اس پہ کلک کر دیتے ہیں تو مینیو کلوز ہو گئی ہے. اب یہاں آپ نے کوئی بھی چیز ایڈ کرنی ہے تو یہاں آپ نے ایڈ نیو پہ چلے جانا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ ایڈ نیو پہ جائیں گے تو یہ ساری مینیو آپ کے سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ریس سائز پیپر ہے. آپ یہاں سے سائز بھی اس کا دوبارہ سے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پہ BG کلر ہے، آپ اس کا بیک گراؤنڈ کلر چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جیسے آپ اس BG کلر پہ سلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک مینیو کھل جاتی ہے. کلوز کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہاں پہ آپ پک کر. ٹھیک ہے، اب یہاں سے آپ نے کہاں سے پک کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو پک کر آپ تو جانتے ہوں گے یہ ویل ہے تو یہ ویل والا بھی آپ کو پتہ ہے، مطلب آپ نے جو کلر آپ نے لینا ہے. اس کے بعد یہ سوئچ ہے تو سوئچ والا یہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ کلر مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں ہے ٹرانسپیرنسی مطلب کچھ اس طریقے سے کمبینیشن وغیرہ جو بھی آپ نے بنانے. تو یہ ریسینٹ جو ہے ری لوڈ فرام ڈیزائن. ٹھیک ہے، کچھ اس طرح سے آپ ان سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں ہم سمپل یہ والا اس کو بھی جان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں ہوم ہے، آن لائن ڈیزائن ہے، مائی ڈیزائن ہے. جو چیزیں میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں وہ آپ یہاں سے بھی آپ کو مل جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اگر آپ پیجز پہ آتے ہیں تو پیجز کا آپ کو پتہ ہے کہ آپ پیجز پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ بلینک لے سکتے ہیں یا ایک اور پیج بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہاں سیو والا ہے تو ایکسپینڈ یہ دیکھیں کچھ زوم آؤٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، دوبارہ ہم واپس جاتے ہیں تو یہاں ہم ایڈ نیو پہ کلک کرتے ہیں. اب ٹھیک ہے، ایڈ نیو پہ ہم نے کلک کیا تو یہ ہمارے پاس تقریباً 12 مینیوز اوپن ہو چکی ہیں. یہ گیلری پک جو ہے، گیلری پک میں سے ہم کیا چیز لیں گے. اب جو چیزیں ہم نے پرسنلی طور پہ یوز کرنی ہے، فار ایگزامپل PNG امیجز چاہیے وہ تو ہم یہاں سے لے لیں گے، کوئی شیپ چاہیے وہ یہاں سے لے لیں گے. لیکن ہم نے اپنی پکچر لگانی ہے، جو چیزیں ہمیں یہاں سے نہیں ملیں گی وہ بھی ہم نے گوگل سے اٹھا کے ان کا بیک گراؤنڈ ریموو کر کے تو وہ بھی ان میں یوز کرنی ہے. تو وہ کیسے ہم کریں گے، اس کی مدد سے ہی کریں گے. ہم نے اپنی گیلری وغیرہ سے لینی ہے اور یہاں سے آپ آن لائن پکچرز لیں گے. جیسے میں اس پہ کلک کرتا ہوں، اب یہ دیکھیں ہیپی. ٹھیک ہے، ہیپی خوشی مطلب خوش، اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی پکچرز ہیں وہ یہاں پہ آپ کو ابھی دیکھنے کو مل جائیں گی. ابھی کوئی نیٹ کا ایشو ہو سکتا ہے تو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے. تو یہ دیکھیں اب یہ کچھ خوشی کے ریلیٹڈ جتنی بھی پکچرز ہوں گی وہ یہاں پہ شو ہو جائیں گی. اب یہاں ہم لو پہ آتے ہیں تو یہ دیکھیں لو کے ریلیٹڈ آ جائیں گی. اب سیڈ پہ آتے ہیں تو سیڈ کے ریلیٹڈ آ جائیں گی، بیک گراؤنڈ کے ریلیٹڈ آ جائیں گی، سٹی کے ریلیٹڈ آ جائیں گی، یا فالوور کے ریلیٹڈ فلاورز کے ریلیٹڈ آ جائیں گی. تو یہاں پہ ہم نیچر کے ریلیٹڈ بھی آ جائیں گی، بزنس، ٹیکنالوجی، آؤٹ ڈور،
جو چیز آپ کو چاہیے، بیوٹیفل ہو گیا، فورسٹ ہو گیا، لینڈسکیپ ہو گیا، جو چیزیں آپ کو چاہیے. اب یہ نہیں کہ یہاں آپ کر سکتے، اب یہاں پہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں لکھتا ہوں فیس بک، ٹھیک ہے، فیس بک میں لکھتا ہوں. اب میں نے سرچ کیا تو یہ دیکھیں فیس بک کے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں تھیں وہ یہاں پہ آ چکی ہیں. میں لکھتا ہوں جی یوٹیوب، میں نے یوٹیوب لکھا تو یہ یوٹیوب کے ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں وہ بھی آ چکی ہیں. جو چیز آپ کو چاہیے وہ یہاں پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ آتا ہے مائی فولڈر، جو کہ موسٹ امپورٹنٹ، جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل اب یہاں پہ میں آن لائن کو پکچر لے لیتا ہوں. اور یہ دیکھیں کلاؤڈ ہے تو میں یہ والی پکچر لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ والی پکچر میں نے لے لی. اب یہاں پہ جیسے میں نے یہ پکچر لی ہے تو یہ دیکھیں یہ لیئرز ہیں. ٹھیک ہے، تو بلینڈ. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو تھوڑا سا اور بھی دکھا دیتا ہوں. یہاں پہ میں ڈی سلیکٹ پہ آتا ہوں، یہاں پہ میں کوئی شیپ لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں فی الحال اب میں تھوڑا سا لیئر کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ شیپ ہے، یہ شیپ کو تھوڑا سا میں بڑا کر لیتا ہوں. اب یہ لیئر ہے تو لیئر پہ ہم جائیں گے تو یہ ساری چیزیں، اب یہ دیکھیں یہ شیپ اس کے اوپر ہے. اب اس چیز کو ہم اوپر لانا چاہتے ہیں تو اس کو ہم پکڑیں گے یہاں سے. یہ دیکھیں یہ ہو گیا. میں آپ کو بتا رہا تھا مائی فولڈر کا. اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس کون سے والی سلیکٹ ہے، یہ شیپ سلیکٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں میں ایکسپورٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ میرے ایکسپورٹ فولڈر میں چلی گئی PNG کی صورت میں. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو مائی فولڈر کا جو ہے وہ بتاتا ہوں. یہ دیکھیں مائی فولڈر کے اندر میں سلیکٹ کیا میں نے تو یہ دیکھیں یہ میری شیپ یہاں پہ آ چکی. اس طرح آپ کو ٹیکسٹ چاہیے تو وہ بھی آپ یہاں رکھ سکتے ہیں. آپ کو پکچر چاہیے وہ رکھ سکتے ہیں. جو چیز آپ کو چاہیے وہ یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ایڈ ٹیکسٹ. ٹھیک ہے، ایڈ ٹیکسٹ آ جاتا ہے تو ایڈ ٹیکسٹ پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم کوئی بھی چیز اگر لینا چاہتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ تو انگلش میں ہے، اب یہاں اردو سلیکٹ ہے لیکن میں انگلش ٹائپ کر رہا ہوں. اس کا کیا ہے کہ یہاں پہ مجھے اپنی لینگویج سلیکٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اب میں یہاں پہ جو چیز بھی لکھتا ہوں تو یہاں پہ اردو لکھی جا رہی ہے. تو اب یہاں پہ میں انگلش لکھتا ہوں تو یہاں پہ میں اپنی جو لینگویج ہے وہ سلیکٹ کرتا ہوں. تو آپ یہ نہیں کہ یہاں انگلش پہ کام نہیں کر سکتے، آپ انگلش میں بھی کام کر سکیں. یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے جو چیز آپ لینا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں اپنا نام لکھ کے آپ کو چیک کروا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ ایڈ ٹو ڈیزائن ہے. اب یہاں پہ ہم نے کوئی ٹیکسٹ لینا ہے، ہم نے لکھ لیا تو یہاں ایڈ پہ آ جائیں. ٹھیک ہے، یہ میرا نام آ چکا ہے. اوکے، اس کے بعد دوبارہ ہم ڈی سلیکٹ پہ آتے ہیں تو اب یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ ہے تو یہاں ہم اس کو دوبارہ ایڈٹ کر سکتے ہیں. اس کا فونٹ چینج کر سکتے ہیں، اس کا کلر گریڈینٹ والا لے سکتے ہیں، ملٹی ٹیکسٹ لے سکتے ہیں، سٹائل لے سکتے ہیں، پیٹرن کے ریلیٹڈ یہاں پہ ہم فارمیٹ یہاں پہ انڈر لائن کر سکتے ہیں، اس کو آئی شیپ میں کر سکتے ہیں یا بولڈ شیپ میں کر سکتے ہیں. تو یہ آپ یہ الائن میں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ٹیکسٹ BG. ٹھیک ہے، بیک گراؤنڈ ٹیکسٹ کا بلٹ لسٹ بنانی ہے ہم نے کچھ اس طریقے سے یا پھر کچھ اس طریقے سے یا پھر کچھ اس طریقے سے. اب ان کو میں تھوڑا سا ادھر کر دوں تو آپ کو پھر کلیئر نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پہ میں نے آپ کو چیزیں بتائیں. بلٹ لسٹ، ورڈ اسپیس، مطلب کہ یہ ورڈ کے درمیان جو اسپیس آئے گی وہ والی. سپلٹ ورڈ مطلب اب یہ دو ورڈ ہیں تو ہم نے اس کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے تو یہ تھی ورڈ اسپیس اور یہ ہے سپلٹ. فار ایگزامپل اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں عامر علیحدہ ہو گیا، یہ علیحدہ ہو گیا، اور فی الحال یہ والا شہزاد تھا اس کو ہم ڈی سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو سلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ میں اپنا جو ایرو ہے اس کو ہی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میرا شہزاد بھی آ گیا. ٹھیک ہے، تو آپ یہاں سے اس کو ریسائز کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، ڈپلیکیٹ اس کا لے سکتے ہیں، اوپیسٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، واپس آتے ہیں. اب فار ایگزامپل ہم نے اردو میں لکھنا ہے ٹیکسٹ تو یہاں پہ میں اپنی جو لینگویج ہے وہ سلیکٹ کرتا ہوں اردو اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں اللہ. اب یہ دیکھیں الف میں نے لکھا تو یہ آپ کو زبر زیر پیش یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح کا آپ کو ڈیٹا یہاں پہ مل جائے گا.
اب یہاں پہ میں الف کے اوپر زبر لگانا چاہتا ہوں، پہلے میں نے الف لکھا ہے، یہاں پہ میں نے زبر لگا دیا، ٹھیک ہے. آگے میں نے اللہ لکھنا ہے تو یہ آ گیا، اور آگے میں ہے لگا دوں گا، سوری آئی، سوری، یہ دیکھیں اللہ لکھا گیا. تو اس طرح سے اگر آپ کلیئر کرنا چاہتے ہیں، پوئٹری لکھنا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کو کافی ساری پوئٹری مل جاتی ہے، پیار، محبت، جدائی، غم، درد، بے وفا، جو آپ لینا چاہیں آپ اس پہ کنٹینٹ بھی اپنا بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اپنا جتنا جو ہے یہ ڈاٹا آپ پکچر کی صورت میں لیں گے، اس کو ویڈیو میں کنورٹ کر کے آپ اپنا کنٹینٹ بھی بنا سکتے ہیں. میرا جو پرانا چینل ہے اس کا نام ہے محمد عامر پرنس. یہ میرا پرانا چینل کا نام تھا جس پہ میں نے سٹارٹ کی تھی، اور میں کچھ اسی قسم کا ڈاٹا جو کنٹینٹ تھا اس سے میں نے اپنی سٹارٹ اپ کیا تھا سوشل میڈیا کی فیلڈ کے اندر، ٹھیک ہے. تو لیکن میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا پھر، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ پیسٹ کر سکتے ہیں، یہاں پہ آپ بول کے بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ایڈ ٹو ڈیزائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ فونٹ پہ آتے ہیں تو اردو میں آپ کو فونٹ جو ہے وہ مین جو اس ایپ کا جو فیچر ہے، آپ اس کے اندر آپ کو فونٹ مل جاتے ہیں، آپ کو فونٹ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ ایڈ کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ڈاؤن لوڈ مور کریں گے تو آپ کو پریمیم لینا پڑے گا، لیکن یہاں پہ آپ کو فری میں بھی بہت سے مل جاتے ہیں اچھے، ٹھیک ہے. تو انگلش کے بھی مل جاتے ہیں، باقی میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی ہیں. یہاں پہ آپ کلر چینج کر سکتے ہیں، اسٹروک بھی دے سکتے ہیں. ڈی سلیکٹ کرتے ہیں اور نیکسٹ مینیو کی جانب ہم جاتے ہیں، پیج بارڈر. یہ دیکھیں یہ پیج بارڈرز ہیں جس سے ہمارا واسطہ کم ہی پڑتا ہے. مجھے 2 سال ہو گئے ہیں یا 1.5 سال ہو چکا ہے، اور میں نے شاید ہی میں نے کوئی ایک دفعہ ہی ان کو یوز کیا ہوگا، لیکن میں نے ان کو یوز نہیں کیا. یہاں ڈرا والا سیکشن ہے، تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز ڈرا کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ برش سلیکٹ کر سکتے ہیں، یہاں پہ برش کا جو کلر ہے وہ چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جیسے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے، سمجھے. یہاں ہم برش کو چینج کرتے ہیں، یہ ہے مارکر، ٹھیک ہے. تو یہاں یہ انڈو والا سیکشن ابھی یہ دیکھیں ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہو گیا. یہاں ہم ڈن پہ کلک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. باقی یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. یہاں ہم ایڈ پہ آتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری یہ 6 ہماری جو ہیں وہ مینیو کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اور یہ جو 6 مینیوز ہیں وہ انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ کریں گے. تو ابھی فی الحال ہمارا ٹائم جو ہے وہ کافی ہو چکا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی. جتنا بھی ہم نے کام کیا، آپ کا جو نیکسٹ ٹاسک ہے اس کلاس کے لیے، آپ نے ایک تو اردو ڈیزائنر کو انسٹال کرنا ہے، اس پہ اکاؤنٹ لاگ ان کرنا ہے. اکاؤنٹ لاگ ان کرنے کے بعد کچھ جو چیزیں میں نے پرفارم کی ہیں، کچھ اس پہ چھیڑ چھاڑ کرنی ہے، جیسے میں نے آپ کو کر کے دکھائی ہے، ٹھیک ہے. چھیڑ چھاڑ کرنے کے بعد مطلب جیسے آپ چھیڑ چھاڑ کریں گے 1 منٹ کی یا 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنا دیں اور وہ مجھے شیئر کر دیں، ٹھیک ہے، پرسنل پہ، اور میں آپ وہ ویڈیو آگے گروپ میں شیئر کر دوں گا. ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، ٹھیک ہے. اگر آپ کو اچھی لگی ہے آج کی ویڈیو یا آج کی جو ہمارا کلاس تھی، اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کر لینا ہے. چینل پر نیو ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لینا. ملتے ہیں نیکسٹ ایسی امیزنگ کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.